سے پہلے کی ہو وہ صحیح ہوتی ہے۔ تیرا اعتراض، تیرا شبہ بے بنیاد باطل۔ اور جو آپ نے حدیث سنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن کبریٰ کی، اس حدیث کے آخر میں امام بہقی نے لکھا ہے، اس حدیث کے آخر میں امام بہقی نے لکھا ہے رواتہ ثقات، اس حدیث کے آخر میں امام بہقی نے سنن کبریٰ میں لکھا ہے رواتہ ثقات، اس کے راوی سارے کے سارے ثقات، کوئی بھی صحیح نہیں ہے۔ تو بھائی اور بڑی لان کی کتنی حدیثیں ہوگی؟ 2 صحیح بخاری کی اور 1 صحیح مسلم کی، کتنی ہو گئی؟ اور 4 سنن کبریٰ کی۔ اب 5ویں حدیث سنیں، اس کے بعد پھر کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات۔ یہ میرے ہاتھوں میں کتاب ہے جامع ترمذی، صحاح ستہ کی کتب میں سے ایک کتاب جامع ترمذی بھی ہے، اس کی حدیث نمبر ہے 3423۔ یہ حدیث پتہ کس کی ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے سارے صحابہ کا احترام کرتے ہیں، سب کی عزت کرتے ہیں، سب کو نبی کا یار مانتے ہیں، سب کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، سب کو جنتی مانتے ہیں، لیکن کچھ لوگ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور مقام کے زیادہ قائل ہیں۔ ان کی بات ہر وقت یہ ہوتی ہے حضرت علی کی حدیث سناؤ، وہ بھی سنو۔ اس سے پہلے آپ نے کس صحابی کی حدیث سنی یاد ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اب جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3423، علی بن ابی طالب بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہو کانا اذا قام الى الصلاة المکتوبہ رفع یدیہ حذو منکبیہ ویصنع ذلک اذا قضى قراءته واراد ان يركع ويصنعه اذا رفع راسه من الركوع۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے ہاتھ اٹھاتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے ہاتھ اٹھاتے۔ اللہ کے بندے ابن عمر بھی بیان کرتے ہیں، مالک بن حویرث بھی بیان کرتے ہیں، وائل بن حجر بھی بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں، حیدر جلال شیر خدا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، رکوع جاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے۔ اللہ کے رسول کرم سے ہم بھی قیامت تک رفع یدین کرتے ہیں۔ ایک بات کو اچھی طرح سمجھیں، ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں، حدیثیں تو بہت زیادہ ہیں، سمجھنے کے لیے اتنی کافی ہے۔ کہتے ہیں جی ہمیشگی کا لفظ دکھا۔ جب آپ کی کسی حنفی سے بات ہوگی نا، کہتے ہیں یہ دکھاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے۔ لو جی اس کے کئی جواب ہے، توجہ سے سننا۔ ان سے پوچھو ہمارے پیارے پیارے بھائیوں، جو آپ پہلی رفع یدین کرتے ہیں اس کے لیے ہمیشگی کا لفظ دکھائیں گے؟ بھائی پہلی رفع یدین تو آپ بھی کرتے ہیں، پہلی رفع یدین تو آپ بھی کرتے ہیں، کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ آپ ہمیشہ کرتے تھے؟ وہاں ہمیشگی کا لفظ ہے، وہاں ہمیشگی کا لفظ نہیں۔ وہ کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ نبی نے کیا۔ اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ رکوع جاتے ہوئے بھی آپ رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی آپ رفع یدین کرتے تھے۔ حدیث کا ایک ٹکڑا جو مرضی کا ہوا اس کو مان لیا، جو مرضی کا نہ
اپنی مرضی کی ایت اپنی مرضی کی حدیث مان لی اور جو مرضی کے خلاف ہوئی اس کو نہ مانی. اللہ کا فرمان ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. کچھ اپنی مان لی کچھ ہماری مان لی، ایسا اسلام نہیں چاہیے. او بھائیو ہم سے مطالبہ کرتے ہو ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ، آبا دن کا لفظ دکھاؤ، سرما دن کا لفظ دکھاؤ. کیا تم جو پہلی دفعہ جو بیان کرتے ہو اس کے لیے تمہارے پاس ہمیشہ کا لفظ ہے؟ ایک اور بات سمجھو، یہ میرے پاس ہے ہدایہ، الہدایہ. اس کا پہلا حصہ ہے صفحہ نمبر 100. یہ نکتے کی بات نہ سمجھنا. کہتے ہیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جدین پہ ہمیشگی کی. یہ بات بڑی علمی ہے، آپ کو فائدہ دے. کہتے ہیں نا جی ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ، آبادن سرمدن کا لفظ دکھاؤ. ہمارا مناظرہ ہو رہا نا میرا اور بھائی خامش اقبال صاحب کا انٹرنیٹ پہ موجود ہے. مولوی اسماعیل محمدی جو اصل میں حنفی ہے اس سے مناظرہ ہوا. بیچارے کو بات کوئی نہ آئی. اس سے پوچھو دوبارہ کرنا ہے انشاءاللہ نہیں مانے گا. اس کے بعد اس نے مناظرہ نہیں کیا، اس کے بعد انہوں نے مناظرہ نہیں کیا اور اس مناظرے کو انہوں نے کسی کے سامنے ذکر بھی نہیں کیا. وہ تو کسی وہابی نے انٹرنیٹ پہ چلا دیا. اس کو بات کوئی نہ ہے. کیا کہ آبادن سرمدن ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ. میں نے کہا مولوی صاحب پہلی لفظ بیان کرتے ہو وہاں ہمیشہ کا لفظ ہے؟ جواب ہی بولنا. اب غور فرمانا، آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہدایہ اولین صفحہ نمبر کتنا جی؟ کیا لکھا ہے کہ پہلی لفظ یدین پر آپ نے کیا کی؟ ہمیشگی. کیا کی؟ ایک حوالہ اور ذہن رکھنا، یہ امام زیلعی کی کتاب ہے نصب الرایہ، یہ بھی حنفی ہے. اس کے صفحہ نمبر 386 پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی لفظ یدین پہ ہمیشگی کی. لوگ یاد ہے ہدایہ میں، یہ بھی ان کی کتاب نصب الرایہ میں، یہ بھی ان کی کتاب کیا لکھا ہے کہ پہلی لفظ یدین پہ آپ نے کیا کی؟ میں بات یاد ہے پہلی لفظ یدین پہ آپ نے کیا کی؟ اگلی بات مجھے سننا. اور دین کیا پیش کی؟ جی بخاری کی میں آگے پیش کی. ہدایت میں لکھا ہے اے اللہ کے بندو کیوں اپنی مرضی کی حدیثیں مانتے ہو اور جو امام کی رائے کے خلاف چھوڑ دیتے ہو؟ کل رب کو قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ ہدایہ میں لکھا، نصب الرایہ میں لکھا، پہلی لفظ یدین پہ آپ نے ہمیشگی کی. اور دلیل کیا پیش کی؟ جی بخاری میں حدیث ہے عبداللہ بن عمر، یہ نصب الرایہ میں لکھا ہے، بخاری کی حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. نبی نماز شروع کرتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، رکوع جھکتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے. اس حدیث سے ثابت کر رہے ہیں کہ پہلی لفظ یدین پہ نبی نے ہمیشگی کی، تو باقی حدیث کیوں نہیں ثابت نہیں ہوئی؟ اب توجہ فرمائیں دماغ ہی نہیں پاس. کہتے ہیں لفظ یدین جو پہلی ہے اس پر نبی نے ہمیشگی کی اور حدیث کیا پیش کی؟ وہ صحیح بخاری کی، کہ صحیح بخاری میں لکھا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں نبی نماز شروع کرتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، رکوع جاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے. اس حدیث کو پہلا نہیں ہمیشگی نکل آئی کہ بعد آ رہی ہمیشگی کیوں نکل گئی؟ تل کا ایسا قسمت و مزیزہ. ایک آپ نے ایک اور بات سمجھیے، آپ نے وہ علامہ سندھی حنفی کا حاشیے کی بات یاد ہے؟ علامہ سندھی حنفی جو نسائی کے حاشیے میں انہوں نے بات لکھی ہے یاد ہے؟ انہوں نے کیا لکھا تھا کہ مالک بن حویرث اور وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے نبی کے ساتھ آخری عمر میں نماز پڑھی. ان دونوں ساتھیوں کا رفع یدین بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ رفع یدین باقی ہے، منسوخ نہیں. کہتے ہیں جی سنت کا لفظ دکھاؤ. قوم نے اشتہار میں لکھا ہے، غور کر
کرنا. تم نے اشتہار میں لکھا ہے, تم نے مناظرے کے دعوے میں لکھا ہے. مولوی اسماعیل محمدی اصل میں حنفی, اس نے مناظرے کے اندر مجھ سے مطالبہ کیا, کہتا جی سنت کا لفظ دکھاؤ. میں نے کہا اگر سنت کا لفظ دکھائیں پھر کریں گے, اگر سنت کا لفظ نہیں دکھائیں گے پھر نہیں کریں گے, تو پھر پہلے بھی چھوڑ دو. جو پہلی نفل شدین تم کرتے ہو, ہمارا مطالبہ ہے وہاں بھی سنت کا لفظ دکھاؤ. وہاں سنت کا لفظ نہیں, نبی کا عمل ہے وہ تم کرتے ہو, تو باقی حدیث کو نبی کا عمل سمجھ کے کیوں نہیں کرتے. اگلی بات ہدایت میں لکھا پہلی نفل شدین سنت ہے, اور دلیل یہ بخاری کی حدیث. بھائی غور فرمائے, ہدایت میں لکھا ہے پہلی نفل شدین سنت ہے, اور دلیل کیا نبی کرتے تھے. تو ہم کہتے ہیں کیا یہ بخاری میں نہیں, کیا یہ مسلم میں نہیں, کیا یہ سنن میں نہیں, کیا یہ جامع ترمذی میں نہیں, کیا یہ سنن نسائی میں نہیں, کیا یہ حدیث کی کتابوں میں نہیں کہ نبی رکوع جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رکوع جگائن کرتے تھے, ایسے سننے ثابت نہیں ہوتا. اللہ اکبر. ایک اور سوال کرتے ہیں پھر آگے بات شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حکم دکھاؤ, یہ دکھاؤ نبی نے حکم کیا ہو. اللہ اکبر, کیسا ایمان ہے, کیسا ایمان ہے. مجھے سنن ابی داؤد کی حدیث یاد آ گئی, توجہ فرمانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے, آپ کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود تھے. آپ نے نماز کے دوران اچانک جوتی کو اتار دیا. آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی جوتیوں کو اتار دیا. سلام پھیرنے کے بعد آپ نے پوچھا ما حملکم علی القائکم نعالکم. ساتھیو تم نے جوتیوں کو کیوں اتارا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس لیے اتارا تھا آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا. یہ ہے ایمان. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز کی حالت میں جوتیوں کو کیوں اتارا, آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا. ہم بخاری کی حدیث سے سناتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث سے سناتے ہیں, سیاستہ کی حدیث سے سناتے ہیں. بھائیو اہل حدیث اہل سنت بھائیو, آپ رکوع جدین کرتے تھے, کہتے حکم دکھاؤ. کیا نبی کا عمل نہیں ماننا؟ کیا نبی کا یہ فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا, یہ نبی کا فرمان یاد نہیں؟ کیا یہ قرآن یاد نہیں ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے ایمان والو, تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی اسوہ حسنہ ہے. کیا نبی کی رکوع جدین دیکھ کے تم رکوع جدین نہیں کرنا چاہتے, حکم دیکھنا چاہتے ہو؟ نعرہ تکبیر. کہتے ہیں جی حکم دکھاؤ. بات کو سمجھیں, کہتے ہیں حکم دکھاؤ. پیارے بھائیوں سے پوچھو پہلی رکوع جدین کرتے ہو, حکم دکھاؤ. عید کی تکبیروں میں رکوع جدین کرتے ہو, حکم دکھاؤ. وطروں میں جہاں ثابت ہی وہاں رکوع جدین کرتے ہو, وہاں حکم دکھاؤ. ہم سے مطالبہ کرتے ہیں رکوع جاتے ہوئے, رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رکوع جدین کا حکم دکھاؤ. ان سے پوچھو جو پہلی رکوع جدین ہے حکم دکھاؤ. عید کی تکبیروں میں رکوع جدین کرتے ہو, حکم دکھاؤ. اگر وہاں حکم نہیں نبی کا عمل ہے تم کرتے ہو, یہاں نبی کا عمل سمجھ کے کیوں نہیں کرتے؟ تم نبی کو نبی نہیں سمجھتے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑا سوال کرتے ہیں, ایک بڑا سوال کرتے ہیں مجھے فرمائیں. آندر میں پوچھتے ہیں منافقین بغلوں میں بت لے کر نماز پڑھتے تھے, ٹھیک ہے, تو آپ اس لیے رکوع جدین کرتے تھے بت نیچے گر جائیں. ان کو یہ حوالہ پیش کر کے مسئلہ کرنا. یہ پڑھی لکھی بات تو ہے نہیں بھائی, قرآن سے نبی کی فرمان سے صحیح سند کے ساتھ قیامت تک
کسی آیت سے کسی حدیث سے ثابت کر دو کہ رفع یدین بتوں کو کرانے کی وجہ سے ہوئی، ہم چھوڑ دیں گے۔ ہمارا وعدہ اللہ کے رسول فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَلَن تَفْعَلُوا، اللہ کے فضل و کرم سے آج تک کوئی یہ بات دکھا نہیں سکا، اور چیلنج ہے جذبات کی بات میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، نہ قیامت تک کوئی یہ بات کتاب و سنت سے دکھا سکتا ہے، اگر کوئی دکھائے گا اللہ کے فضل و کرم سے ہم چھوڑ دو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسئلہ اہل حدیث زندہ باد۔ بھائیوں توجہ فرمائیں، کہتے ہیں وہ رفع الیدین اس لیے تھی کہ بغلوں میں بہت تھی، جو پہلی کی تھی بولتے ڈگ پہ، پہلی جو رفع الیدین کی تھی بولتے ڈگ پہ، انہاں بھر کے پھر رکھ رکوع چاندیا رفع الیدین کی تھی پھر ڈگ پہ، انہاں بھر کے پھر رکھ۔ عجیب تماشا ہے بھائی، عقل سے بات بات کی، ان سے پوچھو اگر رفع الیدین اس لیے تھی کہ پیچھے منافق کھڑے ہوتے تھے، بغلوں میں بہت تھے، تو پہلی رفع الیدین جڑی کر دو ایک ہی تکبیرات وہ تو نہیں ہوتی ہوئی تل کا ایسا قسمت عزیزہ و عید کی تکبیروں کے ساتھ یہ رفع الیدین کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس وقت بتوں والا مانتے نظر نہیں آتا۔ اب دیکھو اللہ اکبر دیکھئے کوئی شاید فضول آمدے نے پوت سن واسے اللہ اکبر کوئی شاید کی تو کوئی نہیں۔ بھائیوں یہ بڑی لکھی بات نہیں، یہ منہ کی باتیں ہیں، منہ کی باتیں ہیں، قیامت تک کتاب و سنت سے اس کا ثبوت نہیں دکھا سکتے، واللہ قسم باللہ اگر اس کا ثبوت دکھا دے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں رفع الیدین چھوڑ دیں گے، اگر نہ دکھائے تو اللہ سے کہتے ہیں رفع الیدین کرنا شروع کر۔ ایک حدیث بڑی پیش کی صحیح مسلم میں ہے جی، بھائی ہے کیا ڈراتے کہ وہ حدیث تو سنا، بھائی صحیح مسلم میں ہے، بھائی ہے کیا، اور دکھاؤ تو صحیح، سناؤ تو صحیح، بس روک ڈالنے جا رہے۔ صحیح مسلم میں ہے کیا، یہ مساجد کے اندر بھی حدیث لکھی ہے، بھائی خاموشی اختیار کریں تو پریشانیاں تو بعد میں پوچھیں، مساجد کے اندر بھی یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کیا، کہتے ہیں جی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ رفع الیدین کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا کیا ہے میرے لیے، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جیسے شریف گھوڑوں کی تمہیں ہے، کیا ہے میرے لیے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہو جیسے شریف گھوڑوں کی تمہیں ہے۔ اس کے بڑے جواب ہیں، پہلا جواب اس سے حدیث پڑھ لو، یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں نا اس سے اگلی حدیث پڑھ لو، وہاں لکھا ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سلام پھیرتے تو کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس وقت نبی نے ارشاد فرمایا اس کو روح الصلاۃ، نماز میں ساتھ رہو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، کیا ہے میرے لیے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں جیسے شریف گھوڑے کی تمہیں ہے۔ سلام پھیرنے کے وقت جو صحابہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اس سے آپ نے منع فرمایا، اس سے بھی حدیث میں وضاحت۔ ایک اور بات یاد رکھیں، ایک اور بات یاد رکھیں، یہ میرے پاس حافظ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے تلخیص الحبیر، بات سننا بڑی اہم خطرناک بات، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ امام بخاری کا فتویٰ سننے لگے ہے، حافظ ابن حجر کی کتاب تلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280 کیا لکھا ہے، الفاظ غور سے سننا، قال البخاری من احتج بحدیث جابر بن سمرہ علی منع الرفع عند الرکوع فلیس له حفظ من العلم هذا مشهور لا خلاف فیہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں جس نے یہ جابر بن سمرہ جو مسلم کی حدیث ہے
وہ جاہل ہے، اس کے پاس کوئی علم نہیں۔ اس حدیث کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے۔ پھر بات سمجھ آئی؟ امام بخاری کہتے ہیں جو جابر بن سمرہ مسلم والی حدیث سے یہ ثابت کرتا ہے کہ رکوع چاہتے ہوئے رفع الیدین منع ہے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین منع ہے۔ اور لوگوں، امام بخاری کہتے ہیں اس کے پاس علم نہیں، وہ کیا ہے؟ جاہل ہے۔ اب اپنے مولوی کی بات سنیں۔ درس ترمذی، مولوی صاحب کا نام مولانا تقی عثمانی، شیخ الحدیث، جامعہ دارالعلوم کراچی۔ اپنے مولوی کی بات سنیں۔ لوگ پوری یہ بات پڑھتا ہوں، لیکن صاحب کی بات یہ ہے اس حدیث سے حنفیہ کا اپنے متعلق آئے، اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مشتمل اور پرزور ہے، کیونکہ ابن قبطیہ کی روایت میں سلام کے وقت کی جو تسلیم موجود ہے، اس کی موجودگی میں ظاہر اور متبادر یہی ہے کہ جابر کی حدیث رفع عند السلام ہی سے متعلق ہے۔ دونوں حدیثوں کو الگ الگ قرار دینا، جبکہ دونوں کا راوی بھی ایک ہے، متن بھی قریب قریب ہے، وہ اس سے خالی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث ایک ہی ہے اور رفع عند السلام سے متعلق ہے، اور ساتھ ہی لکھتے ہیں تقریر درس ترمذی کے اندر تقی عثمانی امام بخاری کا قول بھی نقل فرماتے ہیں کہ جو انسان تقی عثمانی درس ترمذی کے اندر امام بخاری کا قول بھی نقل فرماتے ہیں، جو اس حدیث سے رکوع والی وجہ مراد ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں، وہ جاہل ہے۔ اور ساتھ تقی عثمانی حنفی دیوبندی کراچی کا درس ترمذی میں لکھتا ہے ہمارے حنفیہ کا اس حدیث سے دلیل پکڑنا کمزور ہے، مشکل ہے۔ انسان کی بات میں یہ درس ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36۔ ایک اور بات سنو، آپ نے یہ بات سنی کہ اس حدیث کا تعلق تشہد کے ساتھ ہے، سلام پھیرنے کے وقت ہے۔ امام بخاری نے بھی یہ کہا اور تقی عثمانی حنفی دیوبندی نے بھی یہ کہا، اور دونوں نے تسلیم کیا جو رکوع والی لفظ ہے، رکوع سے سر اٹھانے والی لفظ ہے کہ مطلب یہ حدیث پیش کرتا ہے، وہ جاہل ہے، اس کے پاس علم نہیں۔ ایک اور جواب سنو، ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نورپوری صاحب خلاف ہوتی ہے، اللہ ان کو نیکی کی لمبی عمر عطا فرمائے۔ وہ آدھے جڑا حدیث پیش کرتا ہے نا، انہوں کہو کہ رفع الیدین بطرہ نہیں دے متعلق، جڑی بطرہ نہیں تسی ہاتھ اٹھاندے یہ حدیث وہ دے متعلق ہے۔ آپ سب آدھے کو پوچھے گا کہ حدیث بطرہ کا لفظ ہے، تو ان پوچھو رکوع کا لفظ ہے، جڑا حدیث پیش کرتا ہے وہ آنکھوں جڑی ہے نا عیدیاں تکبیراں تو یہ ہاتھ اٹھاندے ہوئے حدیث وہ دے متعلق ہے، وہ کو چلائے گا، وہ عیدی تکبیراں کا لفظ ہے، تو تسی پوچھو رکوع جاندا رکوع تو سارے ٹھاندا لفظ ہے، اسلام پھر بھی وقت دکھا۔ تو بھائیو عرض کر رہا تھا خود حنفیہ کے عالم تقی عثمانی نے تسلیم کر لیا کہ حنفیہ کا اس استدلال کمزور ہے، مشکل ہے۔ ایک بات سمجھنا، اس حدیث میں کیا ہے؟ نماز میں ساکر ہو، عیدیاں تکبیرہ جات کیوں اٹھاتے، وطرہ جات کیوں اٹھاتے؟ اگر یہ حدیث ان کی تکبیروں کے لیے ہوئی تو رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھانے کے متعلق بھی نہیں، یہ حدیث سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کے متعلق۔ ایک حدیث اور پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی مشہور بات ہے، کہتے ہیں جی وہ ابو داؤد میں حدیث آتی ہے، عبداللہ بن مسعود کا ہے، آپ نے مشہور سنی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث آتی ہے، کیا؟ تو بھائی سناؤ تو صحیح، کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ دکھاؤں صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھ کے دکھائی، رفع الیدین نہ کیا مگر پہلی مرتبہ۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں،
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیا نہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں تو نماز پڑھ کے دکھاؤں فلم شرفا شدئی اللہ فی اول مرہ صرف پہلی مرتبہ رفع شدائن کی بعد میں نہ بھی پتہ ابو داؤد میں حدیث ہے. لو یہ بات اچھی نمبر کام کرے بات اچھی طرح سمجھ یہ حدیث کس کتاب کی ہے بتاؤ ابو داؤد. امام ابو داؤد نے یہ حدیث نقل کر کے لکھا ہے حدیث میں. یہ کتاب ہے مشکات کی شرح مرکات. یہ پتہ کس کی ہے؟ ملا علی قاری حنفی. مشکات کی شرح مرکات ملا علی قاری حنفی. یہ مشکات میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں وقال ابو داؤد لیس ہوا بصحیح علی ھذا الموضع. ملا علی قاری حنفی مرکات میں لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد نے کہا ہے بولو یہ حدیث صحیح. بھئی ابو داؤد کا حوالہ تو دے دیا بڑی جود مندی سے جو امام ابو داؤد نے حدیث نقل کر کے آخر میں فیصلہ کیا ہے یہ حدیث صحیح نہیں. یہ جانو امام ابو حنیفہ وہ رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک محدث مجاہد جامع ترمذی میں لکھتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ بن مبارک جو محدث بھی تھے مجاہد بھی تھے جامع ترمذی میں لکھتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں. یہ میرے پاس پہلے علمی جواب سنتے پھر آپ کو معلوم سمجھاتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے حافظ ابن حجر کی تلخیص الحبیر. میرا مناظرہ ہوا یہ قرآن پر ایک حنفی دیوبندی سے میں نے صحیح بخاری کی حدیثیں سنائی صحیح مسلم کی حدیث سنائی. وہ جو بھی حدیث پڑھے میں کہا تجھے یہ حدیث صحیح ہے اس میں فلانا راوی صحیح ہے. بیچارہ پریشان ہو کر چلایا بھائی میں جو بھی حدیث پڑھتا ہوں آپ کہتے ہیں صحیح ہے. میں تمہیں کہتے ہیں کیسر جو پڑھی جا رہی ہے جیلنی جرت آئی کہ کیا کہ بخاری کی حدیث صحیح ہے مسلم کی حدیث صحیح ہے اپنے نے جھوٹ بولے. بھائی اگر ہمت ہے میں نے صحیح بخاری کی حدیث پیش کی کون صحیح ہے ہمت میں نے صحیح مسلم کی حدیث سنائی اگر ہمت ہے صحیح کہنے کی تو کہہ دے اللہ کے رسول کے طرف سے ہمت نہیں تو حدیث پیش کرتا میں راوی بتاتا ہوں یہ حدیث صحیح ہے یہ راوی صحیح ہے صحیح کر کے دکھا. بیچارہ پریشان ہو گیا سر پکڑ گیا اس کو. جواب دے رہا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے متعلق یہ تلخیص الحبیر ہے حافظ ابن حجر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 222 ہے. غور کرنا وقال ابن المبارک لم یثبت عندی عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں. وقال ابن ابی حاتم عن ابیہ قال هذا حدیث الخطر وقال احمد بن حنبل وشیخہ یحییٰ بن آدم هو ضعیف. احمد بن حنبل ان کے شیخ یحییٰ بن آدم نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. نقلہ البخاری وغیرہ وتابعہ علی ذلک. احمد بن حنبل نے کہا حدیث ضعیف ہے یحییٰ بن آدم نے کہا حدیث ضعیف ہے. لوگوں امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث وہ کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. وقال ابو داؤد لیس ہوا بصحیح. امام ابو داؤد کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. وقال الدارقطنی لم یثبت. امام دارقطنی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. ابن حبان کہتے ہیں یہ حدیث حقیقت میں صحیح ہے. جو ائمہ کرام محدثین اعظام کہہ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور جس کتاب کا حوالہ دیا سنن ابی داؤد کا اس امام نے حدیث ذکر کرنے کے بعد یہ فتویٰ جاری کیا لوگوں نے حدیث صحیح نہیں ہے. اب سنیں حدیث ضعیف کیوں ہے. اس میں ایک راوی ہے سفیان. اس حدیث میں ایک راوی کیا ہے سفیان. یہ مدلس راوی ہے.
یہ میرے پاس کتاب ہے مولوی سرفراز خان صفدر کی خزائن الصور، اس میں لکھا ہے سفیان ثوری راوی مدلس ہے، اس کتاب خزائن الصور میں لکھا ہے نسب الرائے میں لکھا ہے مدلس راوی جب عام سے بیان کرے اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ تیرا مولوی سرفراز لکھتا ہے، امام زیادہ نسب الرائے میں لکھتا ہے، سرفراز صفدر خزائن الصور میں لکھتا ہے مدلس راوی بخاری مسلم کے علاوہ کسی اور کتاب میں عام سے بیان کرے روایت صحیح نہیں۔ یہ تھا علمی جواب، اب عوامی جواب اس میں لو یہ حدیث کیا پیش کی تھی؟ نبی نے پہلی دفعہ ہدایت کی بعد میں تو اعتراض کیوں کرنا؟ اگر یہ حدیث تیرے نزدیک صحیح ہے، ہم نے تو ثابت کر دیا اپنوں سے بھی، تمہارے علماء سے بھی ثابت کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک کا فتویٰ سنا دیا محدثین سے، امام بخاری سے، احمد بن حنبل سے، عبداللہ بن مبارک سے، یحییٰ بن معین سے، امام ابو داؤد سے ثابت کر دیا یہ حدیث ضعیف ہے، صحیح نہیں۔ اگر اس حدیث کو تو صحیح مانتا ہے، تیرا اصرار ہے کہ حدیث صحیح ہے، تو اس حدیث میں لفظ ہے نبی نے پہلی دفعہ یہ بیان کی، بعد میں نہ کی، تو ہجروں میں کیوں کرتا ہے، عید کی تکبیروں میں کیوں کرتا ہے؟ میرا سوال ہے، اس کا جواب کیا؟ پھر سنیے، بات سمجھا رہی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور ثابت بھی کیا، اس میں سفیان ثوری راوی مدلس ہے، نسب الرائے میں لکھا، خزائن الصور میں لکھا، جب مدلس عن سے بیان کرتا ہے روایت ضعیف ہوتی ہے، ہم نے تو دلائل پیش کر دیے، ائمہ اکابر کے دلائل پیش کر دیے۔ اگر تو اس کو صحیح مانتا ہے تو عمل کیوں نہیں کرتا؟ حدیث میں ہے نبی نے پہلی دفعہ یہ بیان کی، بعد میں نہ کی، تو ہجروں میں کیوں کرتا ہے، عید کی تکبیروں میں کیوں کرتا ہے؟ تیرا اپنا عمل اس حدیث میں نہیں، ہمارے سامنے کیوں پیش کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں، رب الجدین نہیں، انسان پریشان، یہ قرآن سے ہے، کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرتے ہیں، بھائی رب الجدین نہیں، بھائی ثابت کرو، کہتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو خشوع سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ آیت وہ 18ویں پارے کی آیت ہے، کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے وہ مومن کامیاب کامران ہو گئے جن کی نمازوں میں خشوع ہوتا ہے۔ کہتے ہیں تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ترجمان قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد ہے رب الجدین نہیں کہتے۔ لو جی میں نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 27، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ ہمارے پاس موجود ہے، یہاں بھی موجود ہے، جلد نمبر 28، کہتے ہیں اس تفسیر کو بیان کرنے والا راوی ہے سبتی صغیر، وہ راوی ضعیف ہے، یہ ساری کتاب بھی ضعیف ہے۔ پر پہلے ہمیں بڑھیاروں پوچھ کے دلیل پیش کرنی سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کیا لکھتے ہیں فتاوی رضویہ جلد نمبر 28، کہتے ہیں اس میں راوی ہے سبتی صغیر، وہ راوی ضعیف ہے، پوری کتاب بھی ضعیف ہے۔ سرفراز خان صفدر حنفی کیا بندی لکھتے ہیں کہ اس میں راوی سبتی صغیر ضعیف ہے، کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ بھائی تمہارے اپنے لکھتے ہیں یہ ساری کتاب نہیں، بے بنیاد ہے، ثابت نہیں، اس کے راوی ضعیف ہے، اور ہمارے سامنے ایسی کتابوں کے نالے پیش کرتے آپ کو ایک پریشان کر مقابل کر ایک نبی کتاب کو کر لیں، اس کا نام رکھا ہے، آپ سن کے پریشان ہوں گے، اخبار الفقہاء والمحدثین۔ کبھی اس کی کتاب سنیے، ایک پورو کی کتاب کر لیں، اخبار الفقہاء والمحدثین، کہتے ہیں اس میں حدیث آتی ہے جی
کیا کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم نے نبی کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے بعد میں چھوڑ دی. یہ کتاب ہے اخبار الفقہاء والمحدثین. آپ نے پہلے بخاری کی حدیث سنی ہے نا کہ عبداللہ بن عمر نبی کی وفات کے بعد بھی کرتے تھے, اور جو رفع الیدین کا حوالہ سنا ہے نا جو نہیں کرتا تو اس کو کیا مانتے تھے؟ کہتے ہیں اخبار الفقہاء والمحدثین میں لکھا ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پہلے رفع الیدین کرتے تھے بعد میں چھوڑ دی. اب توجہ سے سننا, یہ مصنف فوت ہوا ہے 361 ہجری میں, اوپر لکھا ہے. لو اس کتاب کا مصنف مرتب فوت ہوا ہے 361 ہجری میں. بولو بھائیو 300 کتاب پتہ نہیں کبر سے بعد اٹھ کے لکھی سو کتاب کا گھر میں لکھی. لو جی فوت کتنا ہوا 361 ہے تو کتاب پوری ہوئی ہے 483 ہجری. مصنف فوت ہوا ہے لکھا ہے 361 ہجری میں. اصل دینہ دھوکہ کری اللہ ماتی معاشر کتاب جو کولو بنائی تو لکھا ہے فوت ہوا ہے 361 ہجری سے. کتاب تو پوری ہو رہی ہے 400 کتنا بڑا فراد قبر جو بات کتاب لکھی سو. پھر اسی کتاب کے اوپر لکھا ہے اسی کتاب کے اوپر لکھا ہے جو انہوں نے لکھا ہے ان کو آپ کو مین بات بتا دیں کہ اس کتاب کے بے بنیاد باطل اور جھوٹی ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ فوت پہلا ہو گیا کہ کئی سال بعد وہ کتاب نہیں ہوئی. دوسری بات بھئی ہم نہیں کہتے, انہوں نے خود کتاب یہ بناوٹی بنائی ہے اور اوپر ہی لکھا ہے اس میں ایک راوی مجبور ہے. بھائی خود لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عثمان بن سوادہ. اس میں ایک راوی ہے عثمان بن سوادہ. اس کا مطلب اوپر لکھتے ہیں کہ راوی مجبور ہے اور متفق ضرور ہے. مجبور راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہے. بھائیو ایک اور بات غور فرمائیں, حدیث کے اوپر لکھا ہے حدیث شاذ. پر حدیث پیش کرتے ہوئے دماغ سے کام نہیں لیتے کہ یہ تو توحید پرست ہے نہیں توحید ہے, یہ تو بڑے دور اندیش ہوتے ہیں. اگر ہم سے کتاب مانگی تو ہمارے پلے کیا رہے گا. حدیث کے آخر میں لکھا ہے یہ حدیث شاذ ہے. حدیث کے آخر میں لکھا ہے یہ حدیث شاذ ہے, اور حدیث شاذ سب کے نزدیک صحیح ہوتی ہے, حجت نہیں ہوتی. ایک آپ کو بڑی پتہ کی بات ہے, نسب و رایا حنفی کتاب پتہ آپ کو امام زیلی حنفی کی. نسب و رایا کتاب کس کی ہماری ہو؟ امام زیلی حنفی کی. یہ اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 499 پر لکھتے ہیں. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 499 نسب و رایا امام زیلی حنفی کی. کہتے ہیں وَلَا ثَبَتَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ. تو سننا, کہتے ہیں امام بخاری کا فتویٰ ہے کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتا. یہ کس نے لکھا ہے؟ امام زیلی حنفی اپنی کتاب نسب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 499 میں کیا لکھتے ہیں کہ امام بخاری کا فتویٰ ہے, قول ہے, کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتا تھا. نبی بھی رفع الیدین کرتے تھے, نبی کے صحابہ بھی کرتے تھے, آج کے وہابی بھی کرتے ہیں, تو کیوں نہیں کرتا؟ آخر میں بات کے اختتام پہ آخر میں آپ کو فتویٰ سناتے ہیں. ایسے بزرگ کا فتویٰ جس کو دیوبندی بریلوی کہتے ہیں, یہ شیخ اکبر ہے. ایسے بزرگ کا فتویٰ ہمارے لیے تو قرآن حدیث ہے, اور کسی کے لیے قرآن حدیث کافی نہیں تو پھر اپنوں کی مان لو. ایسے بزرگ, ایسے علم کے شیخ کا فتویٰ جس کو بریلوی دیوبندی کیا کہتے ہیں, شیخ اکبر ہے, بہت بڑا شیخ ہے. ان کا فتویٰ سنو. ان کی کتاب ہے فتوحات مکیہ. جی کتاب کا نام کیا ہے؟ فتوحات مکیہ.
اس کا مصنف ہے ابن عربی. ان کے شیخ اکبر کا نام کیا بھائیو؟ ابن عربی. بریلوی دیوبندی کہتے ہیں یہ شیخ اکبر ہے. اس کی کتاب ہے فتوحات مکیہ، صفحہ نمبر 537، جلد نمبر 1، باب نمبر 69. کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے، یہ میں بار بار پڑھوں گا، تمہارا شیخ اکبر فتوحات مکیہ میں ابن عربی کیا لکھتا ہے؟ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں نے ایک مبشرہ خوشخبری والی کہا. یہ عربی کا لفظ ہے مبشرہ، خوشخبری والی کہا. میں نے ایک مبشرہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. آپ علیہ السلام نے مجھے تکبیر تحریمہ اور رکوع کرتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنے کا حکم دیا. ابن عربی جس کو بریلوی دیوبندی کہا کہتے ہیں شیخ اکبر، اپنے فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا نماز کے شروع میں رکوع شدید کرنے کا، رکوع چاہتے ہوئے رکوع شدید کرنے کا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رکوع شدید کرنے کا. میں نے شروع میں آیت کریمہ تلاوت کی، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. بار بار سوال کرتے ہیں ہمیں بتاؤ رکوع شدید کے بغیر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ وہ بھی سن کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتاؤ کہ رفع شدید کے بغیر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ بھائی آپ نے حدیث سے سنی کہ آپ رفع شدید کرتے تھے، تو جو رفع شدید نہیں کرتا اس کی نماز نبی معلوم ہے. جو رفع شدید کرتا ہے اس کی نماز نبی والی ہے، جو رفع شدید نہیں کرتا اس کی نماز نبی والی نہیں. جو بیان کیا سنے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.